زمین پر یہ آیا. دنیا کے نظام دولت کمانے کا اور جمع کرنے تک پہنچاتے ہیں، اس کے خرچ پر نہیں بات کرتے. دین اسلام وہ نظام معیشت عطا فرماتا ہے جو اس کے کمانے سے جمع کرنے تک اور پھر جمع سے خرچ کرنے تک کا دیتا ہے. اب ترقی یافتہ ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں، جن میں بنیادی جو انسانی مزاج ہے اس کی انحطاط ہے، ظاہر کی جو ترقی ہے، وہاں اگر ہم جائیں تو جو ٹیکسز ہیں، جو گورنمنٹ کی ادائیگی ہے، اس کے بعد بچنے والی جو رقم ہے اسے کوئی جوئے میں اڑا دے، اسے کوئی آگ لگا دے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ کہتے ہیں اس کی ذاتی ملکیت ہے. دین اسلام جو اصول عطا فرماتا ہے وہ فرماتا ہے ذاتی ملکیت کسی کی نہیں ہے. اگر ذات کی ملکیت کچھ ہے تو اللہ کی ہے. تم امین ہو، امانت دار ہو، یہ جو کچھ ہے تیرے پاس یہ اس کا دیا ہوا ہے، تم اسے آگ نہیں لگا سکتے. اسی طرح آپ وراثت کے قانون میں دیکھیں، جو وراثت میں مجھے ملا ہے میں پابند ہوں کہ وراثت میں آگے پہنچاؤں دوں. تصرف کروں گا، ضیاع کروں گا تو جو کچھ میں نے کیا وہ تو جو میرا عمل تھا، جو میرے وارث کا مال میں نے ضائع کر دیا اس کا بھی حساب مجھے دینا. تو اسلامی معیشت میں زکوٰۃ، عشر، صدقات اور اس کا خرچ کرنا زائد نہ ہو، تصرف نہ ہو، جائز. تو مصارف پر بھی اسلامی نظام معیشت جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے. ہمارا تو کوئی وہ کہتے ہیں نا اس کا سر پھر گیا ہے، ہمارے تو ہوش اور طور پھر گیا ہے. ہم ساری دنیا کی سنتے ہیں، ساری دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پیچھے نہیں جاتے، جہاں جان بھی دے دینی چاہیے. ذلیل ہو رہے ہیں. اگر نظام زکوٰۃ درست ہو، آپ یقین مانیں کہ اس ملک میں جو لوگ محتاج ہیں روٹی کے، ان کے پاس فراوانی آنا شروع ہو جائے اور یہ ملک قرضوں سے نکلنا شروع ہو جائے. اگر نظام معیشت اسلامی، اب ہمیں تو لفظ اسلامی سے ایسے خوف آتا ہے نا کہ کہیں بات ہو نظام کی، اسلام کی، تو کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا. اسلام تکلیف کا سبب نہیں ہے، ہماری بے عملی ہے، ہماری شیطنت ہے، ہمارے نفس کی پیروی ہے. سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ خرابیاں میں نہیں کر سکوں گا. پیر صاحب بھی اسی جگہ پر ہوں گے جہاں مرید صاحب ہوں گے، اس کا بھی وہی بیٹھنا اٹھنا ہوگا جو مرید کا ہوگا. جو بہت بڑے افسر کا ہوگا وہی ایک عام آدمی کا ہوگا. جو مالک کا ہوگا وہ مزدور کا ہوگا. تو پھر ہمیں وہ جو اپنی انا ہے وہ سمجھاتی ہے جہاں اسلام ہو گئے تو کیا. اسلام تو زندگی کی خوبصورت روانی کا نام ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کا نام ہے. اور ہم جو وارث ہیں بحیثیت مسلمان، اب وارث بھاگ رہا ہے وراثت سے، اور اگر ایمان اور اس کی چاشنی نصیب ہو تو یہ وراثت کے تو بندہ صدقے جائے. دنیا کی وراثت ملی، پتہ نہیں لقمہ نصیب ہوا کہ نہیں ہوا. یہ وراثت نور ایمان کی ملی، اس نے رب کائنات سے آشنائی عطا فرمائی. بندگی کے مقام کا جاننا اور اس پر عمل کرنا سکھا دیا. ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے اسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہاں کی کامیابی فوز و نظیم، بہت بڑی کامیابی. تو میاں سمجھنا ہے تو یہ وقت ہے. نہیں تو پھر اپنے اپنے حصے کی جہاں دل ہے گہنتی مارتے رہو. کوئی کان کنی کسی طرف کھود دو گے، کوئی کسی طرف کھود دو گے، نتیجہ نہیں ملے گا. اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.